وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح کے بعد ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت باقی ہیں۔ جب تمہیں جہاد پر نکلنے کے لیے طلب کیا جائے تو بلا تأمل نکل کھڑے ہو۔ بخاری و مسلم۔ وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم۔ ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر۔ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے یعنی جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا، یقیناً مدینے میں کچھ لوگ ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا ہے اور جو بھی وادی طے کی ہے وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں۔ ان کو مدینے میں بیماری نے روکے رکھا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور بخاری کی روایت جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں رہے، ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ عذر نے ان کو وہاں روکے رکھا۔ وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري۔ حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہم، یہ معن خود، اس کے باپ یزید اور دادا اخنس تینوں صحابی ہیں، نے بیان کیا کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور وہ انہیں مسجد نبوی میں ایک آدمی کے پاس رکھ آئے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دے۔ میں مسجد میں آیا تو میں نے وہ دینار اس سے لے لیے کیونکہ میں ضرورت مند تھا، اور گھر لے آیا۔ جب والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا، واللہ تجھ کو تو دینے کا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ میں اپنے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ جھگڑا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے یزید،
تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے، اور اے معن تو نے جو لیا ہے وہ تیرے لیے جائز ہے۔ بخاری۔